بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج کا جو ولاگ ہے، جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم ساتھ ساتھ اسلامک ہسٹری کی بھی بیان جاری رکھیں گے، تو آج کے ولاگ میں ہم خاندان رسول طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکس کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ خدا کے حکم سے حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور شہر مکہ کی بنیاد رکھی۔ اس سے پہلے یہاں بے آب و گیا صحرا کے سوا کچھ نہیں تھا۔ قدرت نے اس میں ایسی کشش پیدا کی کہ بہت جلد خانہ کعبہ سارے عرب کا مذہبی مرکز بن گیا۔ شہر مکہ نے ترقی شروع کر دی اور قبیلہ جرم نے اس کے جوار میں سکونت اختیار کر لی۔ یعنی جو پہلا قبیلہ تھا اس کے پاس سکونت اختیار کرنے والا وہ قبیلہ بنو جرم تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنو جرم کی ایک لڑکی سے شادی کی۔ آپ کی 12 اولادیں تھیں جو نہایت سرد سے بڑی، تیزی سے بڑی۔ جب بخت نصر شاہ بابل نے حملہ کیا تو آل اسماعیل کی طاقت کا شیرازہ بکھر گیا اور خانہ کعبہ کی تولیت بنو جرم کے ہاتھ میں چلی گئی۔ وہ ایک مدت تک اس منصب جلیلہ پر فائز رہے، یعنی یہاں کے سکونتی تھے، یہاں پر سب سے پہلے سکونت اختیار کی اور ایک مدت تک اس منصب جلیلہ پر فائز رہے، یہاں تک کہ 3 صدی میں بنو خزاعہ نے ان سے یہ اعزاز چھین لیا۔ طاقت کا زمانہ تھا، تلوار کے زور سے ساری باتیں ہوتی تھیں، کوئی بات جائز نہیں تھی۔ آل اسماعیل کی ایک شاخ سے ایک نامور شخص فہر نے جنم لیا، اس کا لقب قریش تھا۔ یہاں سے ہم ریل قریش کی طرف آتے ہیں۔ اسی نسبت سے اس کی نسل کو قریشی کہا جاتا تھا۔ 5ویں صدی عیسوی میں اس کی نسل سے قریش کا تاریخی شخص، یعنی تاریخی شخصیت قصی نے جنم لیا 5ویں صدی میں۔ اس زمانے میں قریش کی حالت نہایت خراب ہو رہی تھی۔ وہ حجاز کے مختلف کوشوں میں منتشر تھے اور خانہ کعبہ کی تولیت بنو خزاعہ کے قبضے میں تھی۔ قصی نے بنو کنانہ کی مدد سے بنو خزاعہ کو حرم سے نکال دیا۔ یہ تیسرا بھی قبیلہ ہو گیا، بنو جرم، بنو خزاعہ اور اب قریش بنو کنانہ کی مدد سے بنو خزاعہ کو نکال دیا۔ اس کے بعد قریش کو جمع کر کے مکہ میں آباد کیا اور وہاں ایک چھوٹی سی ریاست قائم کی۔ اس دن سے قریش کو عرب میں سیاسی اور مذہبی اہمیت حاصل ہوئی، یعنی قریش جو کچھ اختیار کرتے تھے باقی لوگ بھی اختیار کرتے تھے۔ قصی کے بعد اس کی پشت سے ہاشم بڑے عالی مرتبت بزرگ تھے۔ انہوں نے کوشش کر کے کیسر و نجاشی کی حدود سلطنت میں قریش کے تجارتی مال کو محصول سے مستثنیٰ قرار دیا، یعنی نجاشی حبشہ کے کنگ اور کیسر یہ جو تھا روم کا کنگ۔ کیسر و کسرا اس زمانے میں بڑی سلطنتیں ہوتی تھیں، ایران کی کسر اور کیسر روم کی سلطنت۔ یہ کیسر سے اور نجاشی سے وداؤٹ ٹیکس انہوں نے اجازت نامہ حاصل کر لیا تجارت کا، اور عرب قبائل سے معاہدے کیے کہ وہ قریش کے کاروان تجارت کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سارے عرب میں ان کی سخاوت کا چرچا تھا، ہاشم کی سخاوت کا چرچا تھا۔ ان کے بعد ان کے لڑکے عبد المطلب حرم کے متولی ہوئے۔ عبد المطلب کی بڑی شان بیان کی گئی ہے۔ ان کے زمانے میں ابرا حاکم یمن نے مکہ پر حملہ کیا، مگر اس کی ساری فوج تباہ ہو گئی۔ یہ ایسا تھا کہ یہ ابرا جو تھا یمن میں اس نے ایک الٹرنیٹ کعبے کا بندوبست کیا کہ وہ یہاں پر عبادت کریں، اور اس میں چونکہ یہ تو پیغمبروں کا بنایا ہوا تھا، نیچر کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یہی جانا تھا، لیکن اس نے اپنی سوچ کے مطابق ایسا کیا۔ عبد المطلب نے 2 وفد پہلے بھیجے یا خود گئے ان کے ساتھ اس سے مذاکرات کریں، کیونکہ یہ طاقتور نہیں تھے، وہ طاقتور تھا، لیکن وہ نہیں مانا، مذاکرات میں نہیں مانا۔ پھر انہوں نے ایسا کیا کہ سارے قبائل کو اکٹھا کر کے رب کعبہ کو ایک مخاطب کر کے خطبہ دیا۔ تاریخ کا بڑا اہم خطبہ ہے، اس وقت اسے ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، یہ لینتھی ہو جائے گا، جس میں رب کعبہ کو التجا کی گئی کہ ہم کعبہ کی پروٹیکشن نہیں کر سکتے ہیں، آپ پروٹیکشن کریں گے۔ تو چنانچہ جب ابراہ کا لشکر حملہ آور ہوا تو اس کو اللہ نے اپنی حکمت سے تباہ کر دیا، ابابیل بھیج کر ان کے چونچوں میں پتھر تھے نوکیلے،
جو کہ ایک آدمی یا کسی ہاتھی کے ایک اس جسم کے کسی سرے سے نکل جا کر اندر دوسرے سرے سے نکل جاتے تھے۔ اس کے علاوہ عبد المطلب کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ان کو اس طرح کی بشارت ہوئی خواب میں کہ آپ چاہے زمزم کو صاف کریں۔ پانی کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا نا زمانے میں، عرب میں سارے میں درج مسئلہ تھا۔ تو چاہے زمزم جو تھا، جو ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے ان کے زمانے میں اس کا ضرور ہوا تھا، وجود میں آیا تھا، تو وہ ابھی اٹک گیا تھا زمانے کی چینج کے ساتھ ساتھ، مٹی سے، ریت سے، پتھروں سے۔ تو آپ کو یہ بشارت ہوئی کہ آپ اسے صاف کریں اور مکہ والوں کے لیے ستھرا پانی مہیا کریں۔ یہ ڈیلی جاتے تھے اپنے 12 لڑکوں کے ساتھ، کیونکہ خطرہ تھا کہ دوسرے قبائل پانی کے لیے حملہ نہ کر دیں۔ ان کا تو یہ تھا کہ اگر ان کا قبضہ ہو گیا دوسروں کو پانی دیں گے، پتہ نہیں پھر دوسرے دیں گے کہ نہیں۔ تو ایک خواب میں ان کو آیا کہ ایک کوا جس جگہ پر چونچے مار رہا ہے اصل جگہ وہ ہے، آپ کو نظر آئے گا، ان کو کہہ دیا گیا خواب میں، تو اس جگہ کو آپ کھودیں، زمزم کا چشمے سے پانی نکل آئے گا۔ تو ایسا ہی ہوا۔ دوسرے دن ان نے اپنے بیٹوں کو الرٹ کیا کہ بنو امیہ، 2 بڑی شاخیں تھی، بنو ہاشم، بنو امیہ، حملہ کر دیں گے، آپ الرٹ رہے۔ اس دن پانی نکل آیا، لیکن جھگڑا پھر برقرار رہا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور ایک راہبہ کے پاس انہوں نے کہا کہ چلو فلسطین چلتے ہیں اور اس سے فیصلہ کرائیں گے پانی کس کا ہے۔ راہبہ صاحبہ جو تھیں وہاں سے منتقل ہو گئی سریا، شام کو، یہ شاید بصرہ میں منتقل ہو گئی، یا شام کو زیادہ بصرہ کا کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہاں سے پھر چلتے ہوئے، یہ ایک بڑی لمبی سٹوری ہے، میں سے شارٹ کرتا ہوں۔ وہاں چلے گئے، راہبہ نے پوچھا، راستے میں ان کے پاس پانی ختم ہو گیا، تو ان نے کہا کہ چلو ایک دوسرے کی قبریں کھودتے ہیں، آپ تو مر رہے ہیں تو دفن تو کریں گے ایک دوسرے کو۔ تو اچانک عبد المطلب کے ان کے نیچے سے پانی نکل آیا۔ پھر یہ روانہ ہو گئے، پانی بھر دیا جتنا بھر سکتے تھے، روانہ ہو گئے۔ پھر آگے راہبہ نے یہ بیان دیا کہ کس کے ان سے پانی نکلا ہے، تو انہوں نے کہا عبد المطلب کے۔ تو انہوں نے کہا پانی پر پھر ان کا رائٹ ہے۔ تو اس طرح پانی پر ان کا رائٹ، انہوں نے پھر پانی دوسرے لوگوں کو بھی دیا۔ حضرت عبداللہ کی یہ ان کے جو لاسٹ 1 بیٹے تھے حضرت عبداللہ، جن کی بڑی کم عمر تھی، ان کی میرج قبیلہ زورہ کے سردار وہب بن مناف کی صاحبزادی حضرت آمنہ سے کر دی گئی۔ بڑے مالدار آدمی تھے وہب بن مناف۔ شادی کے کچھ عرصے بعد سفر شام سے واپسی پر مدینہ کے مقام پر حضرت عبداللہ نے وفات پائی۔ حضرت عبداللہ کی وفات کے 4 ماہ بعد حضرت آمنہ کے ہاں شہنشاہ کونین کی ولادت باسعادت ہوئی۔ موجودہ دور کی تحقیقات کے مطابق تاریخ ولادت سموار 9 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی ہے۔ آپ کے دادا عبد المطلب کو یتیم کی پیدائش پر بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے آپ کا نام محمد رکھا۔ عرب میں دستور تھا کہ شہر کے رؤساء اور شرفاء شیرخوار بچوں کو اطراف کے دیہات میں بیچ دیا کرتے تھے تاکہ وہ بدوؤں میں پل کر فصاحت و بلاغت یعنی بہترین زبان سیکھیں، اور ان میں کشتی رانی، دوسرے جو اس زمانے کے آرٹ تھے وہ پیدا ہو جائیں بہادری کی۔ تو اسی غرض سے سال میں 2 مرتبہ دیہات سے عورتیں آیا کرتی تھیں۔ چنانکہ آپ کی پیدائش کے کچھ عرصہ بعد قبیلہ حوازن کی چند عورتیں مکہ معظمہ آئیں۔ ان میں خاندان بنو سعد کی ایک خاتون حضرت علیمہ سعدیہ بھی تھی۔ بنو سعد کی نسبت سے ان کو سعدیہ کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیا۔ 2 سال بعد حلیمہ آپ کو مکہ میں لائیں، مگر چونکہ اس زمانے میں وبا پھیل چکی تھی، مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، اس لیے آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دوبارہ واپس بھیج دی۔ اس طرح مزید 3 برس تک آپ صحرا میں پرورش پاتے رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سن 6 سال کا تھا، یعنی آپ کی عمر 6 سال کی تھی، تو حضرت آمنہ آپ کو ساتھ دے کر اپنے مرحوم شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ گئیں۔ واپس آتے ہوئے مقام ابوا پر پہنچی تو ان کا انتقال ہو گیا، اور یتیم بچہ 6 برس کی عمر میں ماں کی محبت سے بھی محروم ہو گیا۔ اس کے بعد دادا عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دامن تربیت میں لیا۔ آپ ان سے غیر معمولی محبت کرتے تھے اور ہمیشہ آپ کو ساتھ رکھتے تھے، لیکن 2 سال بعد دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ 82 برس ان کی عمر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 8 سال تھی۔ علم یجد کو یتیمن فآب، اللہ کہتے ہیں سورۃ الزواج، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر آپ کی پرورش کی؟ تو اس کی اس طرح دنیا کا سب سے بڑا شخص، ایور ان دی مین کائنڈ دی گریٹسٹ پرسن آف دی ورلڈ، 8 سال کی عمر میں سب سے جدائی اختیار کر کے
ماں باپ دادا، اور پھر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی تربیت شروع کی اپنے زیر نگران، بڑے شفیق انسان تھے۔ عبداللہ اور ابو طالب ایک ہی ماں کے بیٹے تھے، اس لیے آپ کے دادا نے مرنے سے پیشتر آپ کو ابو طالب کے سپرد کیا۔ ابو طالب نے نہایت محبت سے آپ کی پرورش کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھا۔ ابو طالب تجارت پیشہ تھے اور سال میں ایک دفعہ شام کا تجارتی سفر بھی اختیار کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہوئی اور آپ نے ضد کی کہ اپنے چچا کے ساتھ جائیں تو آپ کو ساتھ لے گئے۔ راستے میں ایک عیسائی راہب نے، بصرہ کے قریب بحیرہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پیشن گوئی کی کہ ہماری کتابوں کے مطابق آپ ہی آخری نبی ہیں۔ اسی زمانے میں قریش اور دوسرے قبیلوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اس کو ممنوع مہینوں میں تھی، حرب فجار کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جنگ میں حصہ لیا لیکن کسی کو قتل نہیں کیا۔ سن شعور کو پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آبائی طریقہ اقتصاد، آبائی پیشہ اختیار کی اور تجارت شروع کر دی۔ آپ کے حسن معاملہ کو دیکھ کر ایک مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ نے اپنا مال آپ کے حوالے کیا اور اپنے غلام کو بھی آپ کے ساتھ کر دیا۔ حضرت خدیجہ قریش کی نہایت نفیس نفس اور مالدار بیوہ تھیں۔ آپ کے پاکیزہ اخلاق کے پیش نظر آپ کو طاہرہ کا لقب دیا گیا حضرت خدیجہ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق و دیانت کا شعرہ سن کر انہوں نے آپ کو اپنا مال دینے اور تجارت پر روانہ کرنے کا طے کر لیا اور ان کے ساتھ پیغمبر کے ساتھ اپنے غلام میسرہ کو بھی کر دیا کہ وہ نوٹ کریں کہ محمد کس قسم کے آدمی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، بلند اخلاقی اور حسن کارکردگی کا حال جب میسرہ نے اپنی مالکہ کو سنایا تو انہوں نے اس قدر متاثر ہوئی کہ آپ کے پاس شادی کا پیغام بھیجا۔ چنانچہ وقت مقررہ پر ابو طالب اور خاندان کے دیگر رؤساء حضرت خدیجہ کے پاس حاضر ہوئے اور ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ نہیں بڑے لوگوں کو پتہ ہے، ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ جن لوگوں کو سرچ کی اگر ضرورت ہو تو ابو طالب کا خطبہ نکاح پڑھیں کہ وہ پیغمبر کی کتنی تعریف کرتے ہیں۔ شادی کے وقت آپ کی عمر 25 سال اور خدیجہ رضی اللہ کی عمر 40 سال تھی۔ عمر کے تفاوت کے باوجود یہ شادی انتہائی کامیاب رہی اور آپ ہمیشہ حضرت خدیجہ کو محبت، عقیدت اور وفا شہری کے طور پر ان کی ہمیشہ ان کی زندگی میں اور بعد میں تعریف کیا کرتے تھے۔ آپ کے وطن سے 2 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں، مگر دونوں صاحبزادے کم سنی میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ خانہ کعبہ کی عمارت نشیب میں واقع ہوئی تھی، اس لیے بارش کے پانی سے اسے نقصان پہنچا۔ 605 ہجری میں قریش نے اسے تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ جب ہجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو ان میں جھگڑا پیدا ہوا، لیکن دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جھگڑا رفع کر دیا اور ایک چادر میں ہجر اسود کو رکھ کر سب قبائل کو کہا کہ اسے اٹھائیں اور مقررہ جگہ پر لانے کے بعد آپ نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ہجر اسود کو نصب کیا۔ آپ کا یہ کارنامہ ان لوگوں کو جو کہ ابھی مسلمان یا اسلام کا تصور بھی نہیں تھا بہت پسند آیا اور آپ کی قدر معاشرے میں پہلے بھی تھی اور اس سے آپ کی قدر میں اضافہ ہوا۔ تھینکس اے لاٹ۔ یہ ولاگ ہم ابھی ادھر ختم کرتے ہیں۔